ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اگر مزاج محلہ پہ ناگوار نہ گزرے تو ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا کے تعارفی کلمات توحید کو اذہان عالیہ میں رکھتے ہوئے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کے فرمان کے مطابق خانوادہ تطہیر کے ان گنت احسانات کا بدلہ ہلکا سا چکانے کے لیے صلوات اتنی محبت سے پڑھیں جتنا سید حق رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین ورزقہ عموم للطائعین واللاسین وبابہ مفتوح للطالبین وکتابہ تذکرۃ للمتقین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و امام المتقین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن کان نبیا وآدم بین الماء والطین خاتم النبیین شفیع المذنبین وقال اللہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الذی هو قرآن الناطق و برہان الصادق واللوح محفوظ۔ صلوات پڑھیں بابا۔ صلی علی محمد۔ سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وسیلتنا فی الدارین نور عظمت رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین صاحب کعبہ کا حسین سید الکونین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین یاسوب الدین وولی العالمین وقال اللہ فی شان علی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون الذی هو قرآن الناطق و برہان الصادق واللوح المحفوظ والف لام میم ذالک الکتاب وکاف یا عین صاد وہا الحوامین وطاء توسین ممدوعن فی حلتا سبب نزول آیت انما ومودت فی القربا وکل کفا ویا ایھا الرسول بلغ ما ونقطۃ تحت الباء۔ صلوات پڑھیں بابا۔ نقطۃ تحت الباء وبالباء ظہر الوجود وبالنقطۃ تمیز العابد والمعبود وبحتۃ باب السجود والمغفرہ الذی هو زینۃ المسجد الحرام والمنبر ساقی الحوض الکوثر والد شبیر و شبر فاتح العہد والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین
واہ واہ مصداق مرج البارین وارث الدارین والی الکونین والد السبتین الذی مرد الشمس مرتین ضارب الضارب بالسیفین ضربت علی یوم الخندق افضل من نبادت ثقلین نعرہ حیدری 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 وقال اللہ فی شان علی وکل شیء آسیناہ فی امام مبین مظہر العجائب و مظہر الغرائب امام المشارق والمغارب الذي حبه ومودته واہ واہ وعطايته وشهادة ولایته فرضا على الحاضر والغائب ماشاءاللہ ومفرق الكتائب وهو شهاب الساكب وبحر المناكب وانهاء السالب ونقطة دائرة الوجود والمطالب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب ليس عليه غالب المطلوب كل طالب علی ابن ابی طالب ماشاءاللہ ماشاءاللہ والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین القائد الغر المحجلین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم وبغضہم الی یوم الدین بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب ماشاءاللہ صلوات پڑھیں باوا علیم بالذات صدور اللہ هو الخالق الباری المصور اللہ ولی الحمید اللہ علی کل شیء قدیر اللہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 43 ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں جب رسول نے دعوی نبوت کیا دعوت ذوالعشیرہ میں تو وہاں کئی ایک ابو تھے ابو سفیان تھا ابو جہل تھا ابو لہب تھا ایک کا نام انہوں نے بتا دیا ابو جہل تھا کہیں ابو ہے جی تو ان ابو نے کہا کہ آپ رسول کیسے بن گئے آپ تو ہم میں ہی رہے ہیں جی یہ ان کا دعویٰ ہے کافروں کا جسے اللہ نے دہرایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ان سے کہہ دو تو مرسل نہیں کیا بات ٹھیک ابھی سید الانبیاء نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا خدا جانے کتنے لاڑ لڑا رہی ہے توحید رسالت واہ 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 ہے جواب تو رسول کو دینا چاہیے تھا اللہ نے دیا تو اللہ نے فوراً کہا واہ واہ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ تیری رسالت کا ایک گواہ میں ہوں اور تیری رسالت کا دوسرا گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے علی ابن ابی طالب طالب ہے واہ 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 اگر اللہ کسی کو اپنے ساتھ رکھے تو یہ شرک نہیں ہے نہ یہ غلو ہے صحیح بات ٹھیک ہے جی اللہ خود کہہ رہا ہے میں بھی گواہ ہوں یہ بھی گواہ جی اور اللہ کسی کو نہ رکھے اور آپ اس کو اللہ کے ساتھ رکھ لیں یہ بھی شرک ہے
بالکل ٹھیک ہے. جس کو اللہ نہ رکھے آپ جی. رکھیں وہ شرک. اللہ نے کہا کہ رسول کی گواہی دینے کے لیے میں اور علی کافی. میں اور علی کافی ہیں. تو اللہ تو اکیلا بھی کافی تھا. بھائی جس مقدمے کا گواہ اللہ ہو وہاں دوسرے گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کچھ بولیں گے تو میں کہوں گا. کوئی شبہ ہی نہیں جی. وہ مشکل باتیں تو نہیں میں کہہ رہا, بہت آسان. آسان باتیں ہیں. جی. تو اللہ نے کہا میں اور علی, گواہ. علی میرے ساتھ ہے, میں علی کے ساتھ ہوں. ماشاء اللہ. ترجمہ غلط کروں یہی ٹوک دینا. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں, آپ چپ ہے نا, یہ گلاس بھی اوپر ہی رکھو جی, ٹھیک ہے. رسالت کے دو گواہ, اسے وجود رسالت سمجھ لیں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, یہ وجود رسالت ہے. اس کا ایک گواہ محمد رسول اللہ کا, ایک گواہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ کا دوسرا گواہ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ. ٹھیک ہے. اور یہی ہمارا کلمہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھتے ہو, ایک آیت نہیں 200 آیتوں سے کلمہ ثابت کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ. جی. کل بھی کہا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول ولی الامر منکم. ہدایتیں 3 ہیں, 2 نہیں ہیں. برخوردار. ٹھیک ہے. نہ سمجھ آئے تو آپ کا اپنا مقدر ہے. یہاں بھی رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے گواہ 2 ہیں, ایک لا الہ الا اللہ, ایک علی ولی اللہ. محمد رسول اللہ کے 2 گواہ, ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. یہی ہمارا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سمجھ گئے. اس سے زیادہ تو آسان کر کے میں نہیں سمجھا سکتا. باقی کو تو لکھ کر دے دیتا ہوں آپ کو, آپ کی مدد خاموشی. واہ واہ. جس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں ہم بھی ان کی گواہوں کی بھی گواہی دیتے ہیں. کیا بات. تو اب اللہ اتنا بڑا گواہ ہے, وہ کہہ رہا میں بھی کافی, علی بھی کافی تیری رسالت کی گواہی کے لیے. اللہ اکیلا گواہ کافی تھا. جس مقدمے کا یہ دعویٰ انہوں نے دائر کیا کافروں نے, یقولون الذین کفروا لست مرسل, تو رسول نہیں. یہ جواب دعویٰ ہے. مقدمے آپ تو پاکستانی ہیں, پاکستان میں لڑتے ہی رہے ہیں. ایک دعویٰ ہوتا ہے, اس کے جواب دعویٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کافروں کا دعویٰ تھا, یقولون الذین کفروا لست مرسلا, تو رسول نہیں, تو مرسل نہیں. اللہ نے جواب دیا کہ بھائی اس رسول کے ہم 2 گواہ ہیں, ایک اللہ اور علی. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے جو لوگ مقدمے لڑتے رہتے ہیں, ہاں جی, گواہوں کا بحثیت گواہ, خواہ ایک پریزیڈنٹ ہو اور ایک ہیڈ ماسٹر ہو, بحثیت گواہ گواہوں کا سٹیٹس برابر ہوتا ہے. رسالت کی گواہی میں توحید اور علی کا سٹیٹس برابر ہے. جاؤ وکلا سے پوچھو. جی. اگر گواہ بھی نہیں سمجھ آتی تو پھر ایک دفعہ پاکستان کا کوئی چکر لگوانا پڑے گا, 2-4 مقدمے پڑے, گواسا لے جانے پڑے گے. جی جی بسم اللہ جی, جیتے رہے. جی. اب یہ کہتے ہیں یہ علی کو بڑھا دیا. ٹھیک ہے. ہم نے کہاں بڑھا دی. پرواز در ملکوت میں آقا خمینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی آیت کے ذیل میں, ماشاءاللہ, کہ مقدمہ رسالت کے 2 گواہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دوسرا گواہ ساتھ کیوں رکھا, کیونکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ہر مسئلے میں 2 گواہ ہیں. جی. تو آپ کہیں گے شادی کے تو 4 ہیں, وہ برکردار 2 لڑکے کی طرف سے ہوتے ہیں, 2 لڑکی کی طرف سے ہوتے 2 ہی ہیں. 2-4 ہو جاتے ہیں, ویسے ہوتے 2 ہی ہیں. ان میں سمجھا کے پڑھتا ہوں نا کہ بعد میں کئی مصیبتیں, اور راجہ صاحب وہ 2-4 ہوتے ہیں, وہ 2 کہہ گئے. ٹھیک ہے. تو میں خود بھی ڈرتا رہتا ہوں.
मौलवियों के ज़ात में अल्लाह बचाए। तो गुजारिश ये है कि ये कहते हैं कि जी एक खुमैनी साहब किबला ने लिखा राबर इनकलाब ईरान, वो फरमाते हैं कि रसालत के मुकदमे के दो गवाह इसलिए रखे ताकि मुकदमा मुकम्मल हो जाए। अब ताकि अल्लाह की तौहीद के भी दो गवाह आ जाएंगे। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के दो गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह, ठीक है जी, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह के दो गवाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी दो गवाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह के भी दो गवाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ रहे हैं? अब ये बंदे कहते हैं अपने शिया ही आजकल शुरू हो गए, भाई तुम अली को बढ़ा देते हो, ये गुलू है, ठीक है। लोग कुरान पे मेरे दोनों हाथ है, जिस बंदे की मर्जी उठ के आके मुझे बताए ये गुलू है। मुकदमे रसालत के दो गवाह, अल्लाह की तौहीद के दो गवाहों में से एक बड़ा एक छोटा। मैं हजरत अली को छोटा कह रहा हूँ, अल्लाह कोई नहीं कह रहा अली को छोटा, मैं कह रहा हूँ। इसकी मैं माफी मांगता हूँ आपको समझाने के लिए, वरना छोटे छोटे का मैं भी कायल कोई नहीं जी। रसूल अल्लाह की तौहीद के दो गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का एक ज़हन में रखना, तब लुत्फ आएगा आखिरी जुमले पर। मचल जाएंगे आप अगर मेरे साथ रहे तो टूटे हुए पर वाले का मैं दामन नहीं, वो बैठा रहे। और परवाज भी हैदर सवली देता है। अली चाहे तो बंदा मजलिस में बोलता है, अली नहीं चाहे तो बंदा मजलिस में बोलता ही नहीं है। सही बात। अली लसानुल्लाह है, लिसान को कुव्वत अली देगा। जी। ला इलाहा के दो गवाह, एक बड़ा एक छोटा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दो गवाह, ला इलाहा इल्लल्लाह एक बड़ा एक छोटा। अब अली वलीउल्लाह के दो गवाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों अली के बड़े गवाह। हमने बढ़ा दिए, हमने अली को बढ़ा दिया या अल्लाह ने बढ़ा दिया? यार अल्लाह ने बढ़ा दिया भाई। मुकदमे रसालत के दोनों बड़े गवाह, अली के दोनों बड़े गवाह, जिसकी गवाही के लिए अली के लिए तौहीद और रसालत कटहरे में खड़ी हुई हो, वो अली क्या है? माशाअल्लाह राजा साहब। ये खुमैनी साहब किबला के जुमले हैं जो मैंने आपके दुराए। मैंने इसलिए नाम लिया ताकि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और ये मेरे जुमलों का सवाब उनको मिले। और मैं ऐसे कहता हूँ मेरे जुमले क्या फायदा, फजूल गुफ्तगू करना जी। तो अल्लाह ने मुकदमे के, अब एक बात सुनिए, ये गदीर में जो अल्लाह ने कहा था रसूल को, इतने लाड लड़ा के, इतने लाड लड़ा के हैं जी, आखिर पर कह दिया, तो क्या तौहीद को ये नजर नहीं आ रहा था जो कह दिया कुछ भी नहीं किया तूने अगर अली की विलायत करेगा। ताइफ के गुंडों से पत्थर खाए, जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, बेहोश हो गए, लोगों ने उजरियां सरों पे रखी, घर छोड़ा, मक्का छोड़ा, हिजरत की, जंगे बदर में चचा के बेटे उबैदा की लाश उठा के लाए, जंगे ओहद में अमीर हमजा की लाश उठाई, जाफर तैयार के लाशें उठाए, दंदाने मुबारक शहीद कराए, जबड़े जख्मी कराए, मुसीबतें उठाई, भरा घर लुटा दिया इस्लाम की खातर। तो आखिर पे अल्लाह कह रहा है कि यही कुछ नहीं, या अल्लाह ये क्या बात है? अल्लाह को भी पता किया सब कुछ, कहना क्या चाहता था अल्लाह। आज आपको मैं गदीर की ये आयत समझा रहा हूँ इस आयत के साथ टैली करके। गालबन मैं पहला बंदा हूँ जो आपको दो आयतों का मिला के पढ़ और फिर ही पता चलता है ना जी। अब आपने कोई मुकदमा हरवाना हो, उसके हो दो गवाह, एक गवाह को बिठा दे, मुकदमे रसालत के दो गवाह ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह, एक गवाह को बिठा दे अली वलीउल्लाह, मुकदमा खारिज हो जाएगा। हाँ जी,
وہ بندے بولو جنہیں کوئی مقدمہ لڑے، یہ سارے ہی معصوم ہیں۔ چلو پھر ٹھیک، ضمانت ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سلامت رہو، صلوات پڑھیں بابا۔ تو جس مقدمے کا ایک گواہ بٹھا دیا جائے، خواہ آپ علی ولی اللہ کو نکال دیں یا لا الہ الا اللہ کو نکال دیں، مقدمہ رسالت خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہی غدیر میں کہا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک وان لم تفعل فما بلغت رسالت، اور اگر تو نے یہ نہ پہنچایا پیغام تو یہ مقدمہ رسالت ہی خارج ہو جائے گا، کیونکہ علی تیرے مقدمے کا گواہ ہے۔ تو نہ رسالت باقی رہے گی نہ توحید باقی رہے گی۔ ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو کھڑے ہو کے بات کرے مجھ سے، بعد میں کوئی بندہ چوچا چرا نہ کرے۔ میں اسی لیے قرآن میز پہ رکھتا ہوں، جس نے کوئی سوال کرنا ابھی کرے اور میں ابھی جواب قرآن سے دوں۔ تو مقدمہ رسالت خارج ہو جائے گا علی اللہ چھوڑ کے، ٹھیک ہے؟ تو اب کل میں نے عرض کیا تھا کہ عطایتیں بھی تھیں، اطیع اللہ و اطیع رسول اللہ، ہاں جی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو جو بندے دو عطایتیں کر رہے ہیں وہ کس حساب سے کر رہے ہیں؟ وہ مجھے بتا دیں، وہ قرآن کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ آپ عقل سے سوچیں، میں کسی پہ کوئی ہٹ نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ آج کی آیت میں محمد رسول اللہ کے دو گواہ، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ 3 in 1 پیکیج ہے، ہاں؟ اس میں سے کسی ایک چیز کو اڑا دو پورا اسلام ہی ختم، پیکیج ختم ہو جاتا ہے۔ ہے، بالکل۔ بھئی علی کو بڑھا دیتے، آپ علی کو گواہی سے ہٹا دیں، مقدمہ خارج ہے اسلام کا، نہ توحید باقی نہ رسالت باقی۔ تو صلوات پڑھیں بابا۔ ادراک ہی نہیں مجھے فضیلت علی کا، ساڈے تے دماغ وچ آ نہیں سکتی سرکار دی جڑی، ادراک ہی نہیں مجھے فضیلت علی کا تو حد سے میں کیسے بڑھاؤں گا۔ راجہ صاحب، جی جی بسم اللہ۔ ادراک ہی نہیں مجھے فضیلت علی کا تو حد سے میں کیسے بڑھاؤں گا، جو ہے فرمودات سرور کونین کے وہ تو ہر مجلس محفل میں سناؤں گا، جو ہے فرمودات سرور کونین کے وہ تو ہر مجلس محفل میں سناؤں گا۔ وعدہ حقیقت علی کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت علی کو جانتے ہیں محمد مصطفیٰ یا پھر ان کا خدا، بے شک لا رہے ہیں۔ حقیقت مولا علی کو جانتے ہیں محمد مصطفیٰ یا پھر ان کا خدا، پوچھوں گا روز محشر، پوچھوں گا روز محشر شافی محشر سے، پتہ چلا تو پھر حد سے بڑھاؤں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، پاتال سے لے کر سطح عرض تک، ماشاء اللہ، زمین سے لے کر خلا تک، تمام عالم رنگ و بو میں، عالم ششجہات میں، اللہ کی پوری کائنات میں، زمین سے لے کر عرش تک رسول کی رسالت کی گواہی سوائے علی ابن ابی طالب نے نہیں، کسی نے نہیں دی۔ اللہ بھی تو زمین پر نہیں آیا، اللہ کے حصے کی بھی گواہی علی نے دی ہے۔ گواہی توحید کی علی دے رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا میں دے رہا ہوں۔ یا یہ مجھے بتاؤ کہ اللہ زمین پر آیا ہے؟ کافروں نے کہا 2 گواہ پیش کرو، علی نے کہا میں خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے توحید کی گواہی دے رہا ہوں، توحید کی طرف سے، اور اپنی گواہی بھی دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو گواہی تو آپ بھی دیتے ہیں اور قیامت تک دنیا دیتی رہے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب
گواہیاں تو آپ بھی دے رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی دی تھی، ٹھیک ہے، بالکل اور آج تک دنیا دیتی آ رہی ہے. تو پھر آپ کی پھر تو گواہ بہت سارے ہو گئے. یہ اللہ کہہ رہا دو ہی ہیں. دو ہی ہیں. نہیں بات سمجھ آئی؟ مشکل تھی بات جاری، چل چپ کر گئے. ہاں جی آپ بھی گواہی دے رہے ہیں نا، صحابہ کرام نے بھی دی، تو گواہ پھر دو تو نہ رہے، گواہ تو بہت سارے ہو. ہاں جی اور دیتے رہیں گے اور قیامت تک دیتے بھی رہیں گے. اب پر جملہ سن لینا بیدار ہو کے انشاءاللہ لطف آئے گا. سب سے پہلے علی نے گواہی دی واہ واہ رسول کی. ہم علی عطائے رسالت کے گواہ ہیں. واہ واہ جہاں رسول کو رسالت ملی تھی، رسالت بعد میں ملی تھی، علی پہلے وہاں تھے. واہ 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 گواہ تو وہی ہوتا ہے جو چشمدید گواہ ہو. ہاں جی گواہ تو وہی ہوتا رسالت بعد میں ملی، اللہ اور علی تھے. واہ 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 اللہ اور علی تھے. اب جہاں رسول کو رسالت عطا ہوئی، اللہ اور علی عطائے رسالت کے گواہ ہیں. اور آپ کیا ہے، جو علی نے گواہی دی تھی نا، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قیامت تک علی کی دہلیز پر دنیا بوسے دیتے ہوئے اللہ کی اور رسول کی گواہی دیتے رہیں گے. واہ واہ علی کی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ گواہی اس سے بھی پہلے، جب نور رسالت پہلا نور انا رسول کا پہلا نور ہے. خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت آدم بھی مارد وجود میں نہیں آئے ہوئے تھے جب علی گواہی دے رہے تھے، اور وہی آ کے یہاں بھی دی. تو یہ الفاظی ہوتے ہیں. اب حبیب کا معنی بھی دوست کر دیا جاتا ہے ترجمہ، خلیل کا بھی ترجمہ دوست کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ولی کے بہت سارے ترجمے آئے تھے. ولایت جس دن موضوع ہے اس دن یہ بات کروں گا. تو اسی طرح خلیل کے بہت سارے ترجمے کر دیے جاتے ہیں. حبیب، ایک بندہ کہنے لگا رئیس خلیل بڑا ہوتا ہے یا حبیب بڑا ہوتا ہے؟ رسول پاک حبیب ہے نا اللہ کے، رسول پاک حبیب ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل ہیں، خلیل اللہ. تو کہنے لگا رئیس خلیل بڑا ہوتا ہے یا حبیب بڑا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد تو خود اندازہ لگا. پہلے تو ترجمہ ان دونوں لفظوں کا ہے، جو اللہ سے پیار کرے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جس سے اللہ پیار کرے اسے حبیب کہتے ہیں. جی. اور حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ خلیل بیچارہ روز دعائیں کرتا رہتا تھا، رب ارنی رب ارنی رب ارنی، یا اللہ مجھے دکھا، یا اللہ مجھے دکھا، یا اللہ مجھے دکھا. میں نے تو 3 دفعہ کہا، انہوں نے کوئی 10,000 دفعہ کہا. ٹھیک ہے، میں تھک گیا ہوں اس لیے بات کر کیا بات ہے. رب ارنی رب ارنی ملکوت السماوات والارض، مجھے یہ اپنے ملکوت اور زمین کی کچھ سیر کرا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کچھ نہ کچھ دکھا دیا. ٹھیک. اب ذرا رسول سمجھیں سید الانبیاء کس مقام پہ، سرور کائنات فخر موجودات سرور ماہرواں بادشاہ خوباں جوہر ہر دو جہاں وجہ تخلیق کائنات علت ایجاد دو سماوات باعث تخلیق شجاعت. رسول کس مقام پر ہے؟ سورہ اسراء میں ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیا بات کہ میں لے گیا اپنے بندے کو، میں لے. اب اصل ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مثال دے دوں تاکہ آپ اچھی طرح بات سمجھیں. شاہ صاحب نے کوٹھی بنائی، سید سفیر حسین شاہ صاحب. ٹھیک ہے، ایک ان کا دوست ہے، وہ روز کہتا ہے شاہ صاحب کوٹھی تو دکھا دے، رب ارنی رب ارنی.
میں قرآن سمجھا رہا ہوں مثال سے. دوست کہہ رہا ہے خلیل ان کا رب ہے شاہ صاحب مجھے کوٹھی دکھا دیں. کیسا تو شاہ صاحب کہتے اچھا دکھا دوں گا. وہ پھر روز کہتے رہتے شاہ صاحب کوٹھی تو دکھاؤ, سنا بڑی اچھی کوٹھی بنائی ہے. تو یہ کہیں گے اچھا دکھا دوں گا. اور ایک دوست وہ ہے جس نے کہا بھی نہیں مجھے دکھا دو, ایک دفعہ بھی نہیں کہا مجھے دکھا دو. شاہ صاحب اپنی مرسیڈیز لے کر, وہ بلاک سمجھا رہا ہوں آپ کو, اپنی مرسیڈیز لے کر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں تجھے کوٹھی دکھاؤں. یہی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ میرا حبیب اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, میرا حبیب میں تجھے لینے کا, میں نے سیر کرائی. توحید خود لینے آئی ہے, مجھے نہیں پتا کس وجود میں آئی ہے, ہو سکتا وجود علی میں آئی ہو, تو علی پہلے سے معراج پہ موجود تھے. کیا بات نہیں تو علی پر رسول کے ساتھ وہاں کیسے معجود تھے؟ واہ 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 واہ, معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا. کیا بات, علی پر کیسے موجود تھے آپ ہی بتا دیں. جی میں جملے لفاظی نہیں کرتا, قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. صحیح بات. جی شاعر تو میں ہوں نہیں کیسے شعر کہتا رہوں گا. تو اللہ نے سیر کرائی ملاکوت کی. معراج نہیں پڑھنا, کبھی شان رسالت پہ موقع ہوا تو معراج پڑھو. تو اب علی دنیا میں آئے, ٹھیک ہے جی, شان رسالت پہ ایک دو باتیں کر دوں اسی آیت کے ذیل پہ. علی پاک دنیا میں آئے, واہ واہ, ٹھیک ہے. کوئی بندہ مجھے بتائیں کہ جس نے دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھا ہو. ہاں جی, کوئی بندہ. ایک صاحب تھے, میں نام نہیں لیتا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, وہ امام جعفر صادق کو کہنے لگے کہ مولا آپ بھی ہماری طرح ہیں, ہم بھی آپ کی طرح ہیں. صحیح بات, آپ بھی ہماری طرح ہیں, ہم آپ کی طرح. آپ بھی کھاتے پیتے ہیں, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, آپ بھی چلتے پھرتے ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, آپ بھی جاگتے ہیں سوتے ہیں, آپ بھی ہماری طرح. امام سنتے رہے, وہ لگا رہا, اسے بھی شوق تھا ذرا باتیں زیادہ کرنے کا. کوئی مولوی ہو سکتا ہے بلکہ مولوی زیادہ باتیں کرتا ہے, باقی آپ سمجھ رہے مولوی کون ہو. جی تو امام چپ کر کے مسکراتے رہے. جب وہ کر چکا نا سارا لیکچر, تو امام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ ہم تم جیسے تم غلیظ مادے سے تمہاری تخلیق ہوئی, اور سارا پروسیجر میں بھی ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. وہ قرآن میں جا کے خود پڑھ لینا کہ کیا کیا مدارج طے کر کے آپ مرز وجود میں آئے. ٹھیک ہے. اور وہ کہنے لگا مولا آپ کیسے خلق ہوئے؟ سورہ رحمان سے پڑھ رہا ہوں. ہاں جی, فرمایا علم القرآن خلق الانسان, پہلے قرآن ودیت کیا پھر خلق کیا. بھئی ابھی وجود ہے ہی کوئی نہیں, قرآن کسے سے پڑھایا یہ آپ بتا دیں. بھئی وجود ہی ہے کوئی نہیں. علم القرآن, تو یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ ان کا وجود ہی قرآن سے بنا. اگر قرآن سے وجود نہ بنا ہوتا, حسین نو کے نیزہ پہ سر کٹا کے قرآن نہ پڑھتے. علم القرآن, پہلے قرآن ودیت کیا, قرآن سے وجود بنایا. اس طرح ان کی خلقت خلق الانسان, وہ الانسان ہے, ہماری بات نہیں ہو رہی. پھر اس الانسان کو خلق کیا, وہ علمہ البیان, اور ادھر خلق ہوا, ادھر اسے کعبہ میں بھیجا. پہلا انسان ہے جس نے دنیا میں آتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ قرآن سناؤ, توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ. وہ علمہ البیان, اور اس نے بیان کر دیا. تمام عالم رنگ و بو میں
عالم شجاعت میں اللہ کی پوری کائنات میں علی کے علاوہ مجھے ایک بندہ دکھاؤ جس نے دنیا میں آتے ہی قرآن قرآن پڑھا ہو. واہ واہ کیا بات ہے. وہ بندہ میری طرح کوئی سادہ ہی تھا. وہ کہنے لگا مولا اگر اللہ یوں کہہ دیتا یہ جو کہا ہے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اگر یہ کہہ دیتا خلق الانسان علم القرآن، بات سمجھ میں آ جاتی کہ پہلے خلق کیا پھر قرآن پڑھایا. ٹھیک ہے، تو اگر پڑھانے کی بھی بات لگا لو نا تو ان کا پھر معلم بھی قرآن ہے، اللہ ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں ویسے پڑھانے کا قائل کل کو نہیں ہوں، ان کا وجود ہی قرآن سے بنا. چلو یہ نہیں آپ مانتے اور آسان کر دوں. جو ابلیس کو اللہ نے کہا تھا یا ابلیسا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، واہ واہ تم کو کس نے منع کیا سجدہ کرنے؟ کیا بات. ام انت من العالین استکبرت ام کنت من العالمین، تو نے تکبر کیا، کیا تو عالین میں سے؟ تو عالین تھے نا. انہی عالین کو قرآن ودیت کیا، یہ وجود تھے. جی جی علم القرآن خلق الانسان. وہ بندہ کہنے لگا مولوی تھا نام میں نے نہیں لینا، تو میں جو حساب سے ڈرا ہوں. جی تو تھا وہ مولوی، وہ انہوں نے نا وہ کہنے لگا کہ اللہ اگر یوں کہہ دیتا خلق الانسان علم القرآن، آسان بات تھی اور سمجھ بھی آ جاتی. امام فرمایا پورا قرآن غلط ہو جاتا، توحید باطل ہو جاتی، خدا خدا ہی نہ رہتا اگر یوں کر دیتا. اس نے کہا اس میں کیا فرق ہے کہ وہ ہمیں خلق کرتا پہلے. دیکھیے رجس کی علماء نے 130 قسمیں لکھی ہیں، کسی نے 129 لکھی ہیں، کسی نے 128 لکھی ہے، کسی نے 135 لکھی ہے. 12 تعداد میں فرق ہے. جہالت بار ہر ایک نے مشترک ہے، اس میں جاہل رہنا رجس ہے. صحیح بات. جاہل ہونا رجس ہے، اور رجس ان کے قریب نہیں آتا. آیت تطہیر کے تحت انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رجس ان کے قریب نہیں آتا. امام فرماتے ہیں کہ خدا خدا ہی نہ رہتا. کیوں خدا نہ رہتا؟ ہمارے قریب رجس آ جاتا. وہ دعویٰ کر چکا ہے کہ رجس کو دور رکھنے کی میری ذمہ داری. واہ 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 واہ. رجس کو دور رکھنے کی میری ذمہ داری. خدا خدا ہی نہ رہتا. اگر ہمیں خلق کرتا اور اس کے بعد ہمیں علم عطا کرتا، جتنی دیر میں خلق اور علم عطا کرنے میں کا سیکنڈ کا ہزارواں ایسا بھی لگے، اتنا عرصہ تو ہم جاہل رہے نا. تو قدرت گوارا ہی نہیں کیا کہ پہلے انہیں خلق کروں پھر علم دو، پہلے علم ودیت کیا پھر خلق کیا. پھر خلق کیا. ایک بندہ نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ آپ کی بڑی شان ہے. شان تو بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تاجر مرضی ذات کردگار. واہ واہ. بڑا جملہ میں نے کہا پھر خاموشی سے سنا ہے، مشکل ہے ترجمہ کر دوں. تاجر مرضی ذات کردگار. واہ واہ. ٹھیک ہے جی. علی بستر پہ سو جائے، جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، علی میدان میں ہو تو کل ایمان ہے. ایمان ہے. واہ واہ. اور بستر پہ ہو تو مرضی یزدان ہے. جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ میں نے اب علی کا نفس خرید لیا. بیع و شرع جس کو کہتے ہیں، ایک چیز بیچی ایک لی. بیع و شرع سنا ہوا نا، رسید دکھائی جاتی ہے پاکستان میں، کوئی چیز بیچے لے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ہم نے علی کا نفس خرید لیا، ٹھیک ہے، اور اپنی مرضیاں دے دی. ٹھیک ہے. اب شب ہجرت سے پہلے بہت بڑا جملہ کہنے لگا. عطا کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیونکہ آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں. شب ہجرت سے پہلے فیصلہ آپ نے کرنا، میں نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ پیچھے سے میرے جانے کے بعد آپ نے غالی مالی پتہ نہیں کیا کیا لیبل لگا دینے ہیں. ٹھیک ہے جی.
فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تو کیا میں بات کر رہا تھا؟ شب ہجر سے پہلے جی شب ہجرت سے پہلے سن رہے ہیں آپ, نہیں تو میں نے کہا مصائب پڑھو. جی چلو ٹھیک ہے. تو شب ہجرت سے پہلے آپ اولاد اللہ سے مانگے, اللہ کی مرضی دے نہ دے, واہ واہ اس ماشاء کی مرضی اللہ. اس کے پاس ہے. ٹھیک, آپ رزق مانگے اللہ کی مرضی دے نہ دے. ٹھیک ہے جی. آپ گھر مانگے, صحت مانگے, جو اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. اللہ نے شب ہجرت کو اپنی مرضیاں علی کو دے دی. ٹھیک ہے. اور مسلمان ہمیں کوئی اعتراض نہیں, جس کو مرضی رضی اللہ کہنا ہے کہہ لے, پہلے یہ دیکھ علی راضی ہے. نعرہ حیدری. تو جان علی کی خرید لی, تاکہ کیوں خریدی علی کی جان, یہ کیوں سودا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ سودا ہو کیوں رہا ہے؟ کیا ضرورت تھی خالق کو علی سے سودے کرنے کی؟ ہاں یہ سودا کیا کیوں؟ رسول اللہ تھے, اللہ کے محبوب. اللہ یہ نہیں گوارا کرتا تھا کسی کا بھی احسان رسول پر ہو جائے. اس لیے جان خریدی کہ کل کہوں گا یا علی بستر پہ ذبح ہو جا تو ہو جا, کہوں گا عہد میں لڑ تو لڑے گا, کہوں گا بدر میں لڑ تو لڑے گا, 5 بندوں سے لڑ تو لڑنا پڑے گا, 1000 بندوں سے کہوں تو لڑنا پڑے گا, 10,000 کا لشکر ہو تو علی لڑنا پڑے, انسانوں سے کہوں لڑنا پڑے گا, جنوں سے بیر عالم میں کہوں تو لڑنا پڑے گا. اس لیے جان خریدی اور اپنی رضائیں دے دی. اب اگر بندہ اب کہہ رہے یا علی اولاد دے دو, تو یہ رضائیں اللہ نے علی کو دی ہیں یا ہم نے دی ہیں؟ جی. تو جب اللہ کی رضائیں اس کے پاس ہے تو یہ رزق نہیں دے سکتے جی, اولاد نہیں دے سکتے جی. ٹھیک ہے. بادشاہ صلوات پڑھیں. تو جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک بندے نے کہا یا علی, یہ شب ہجرت کی جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے. کہاں فضیلت ہے لیکن بڑی نہیں. واہ واہ. ٹھیک ہے. آج میں علی کی بڑی فضیلت آپ کو سنانے لگا. بسم اللہ. جی. پھر ایک آدمی نے کہا کہ جی یہ جو آیت مودت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اللہ نے آپ کی محبت مانگی اجر میں, بدلے میں, اپنی توحید کے بدلے میں, رسالت کے بدلے میں. اور اجر ایکول ہوتا ہے. جہاں علی کی ولایت, رسالت اور توحید کے مقابلے میں اجر برابر ہوتا ہے. جس سے مرضی پوچھ لو. یہ ٹیشو کا ڈبہ ہے نا, اس کی $1 قیمت ہوگی, یہ قرآن پاک کا ہدیہ $20 ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو گھڑی ہے میرے ہاتھ پر, یہ کم از کم $1000 کی ہوگی. سمجھ رہے ہیں جی. تو اجر اس چیز کا مجھے 1000 اجر دینا پڑے گا تو یہ گھڑی مجھے ملے گی. راڈو کی گھڑی ایسے تو نہیں دے دے گا مجھے. تو چیز کے برابر اجر ہوتا ہے. اللہ اجر مانگ رہا ہے علی اور بطول کی محبت اور اولاد بطول. ٹھیک ہے. اپنے نعمتوں کا, اپنی عنایات کا, رسول کی کاوشوں کا, سب کا مشترکہ. کہ وہ لفظ کل سے میں نے ایک مجلس پوری اس پہ پڑھی ہوئی ہے, جن کے ذہن میں وہ میرے ساتھ چلیں گے. تو اللہ اجر مانگ رہا ہے تو اجر مساوی ہوتا ہے. ہاں تو یہ آیت آپ کی شان میں بڑی آیت ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. فرمایا بڑی فضیلت ہے لیکن یہ میری سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے جی. کیا بات ہے. اس نے کہا اللہ نے ولایت میں آپ کو اپنے ساتھ رکھا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ یہ آپ کی بڑی فضیلت ہے. کہا فضیلت ہے لیکن یہ بڑی فضیلت نہیں. اس نے کہا رسول اللہ کو اللہ نے غدیر میں کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ بھی بہت بڑی فضیلت. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْكَافِرِينَ.
واہ واہ کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا نا، غدیر میں رسول نے کہا ہے، آیت پوری نہیں پڑھی جاتی اتحاد بین المسلمین کے تحت، اس آیت کا اگلے جملے ہیں ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین، جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مقابر کون صاحب حاجی تھے واہ واہ حیدری ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ۔ اتحاد اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے اتفاق اور ہوتا ہے، انضمام اور ہوتا ہے، واہ 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 ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کوئی اتحاد کے خلاف لیکچر دے رہا ہے۔ مثال دے دوں، پتی سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، چینی سفید رنگ کی ہوتی ہے، بالکل پتی اور چینی کو ساتھ ساتھ رکھ دے، یہ اتفاق ہے، دونوں کو جوڑ کے نا، یہ جو اتحاد بین المسلمین ہو رہا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کافر جڑے ہوئے ہیں، آپ کو کیا نہیں، آپ اتحاد کر رہے ہیں، آپ بتا کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ آج نہیں، ہر زمانے میں ہو رہا ہے، ہم سیکنڈ وکٹ پہ کھیلتے رہے ہمیشہ، صحیح بات جی آج نہیں ہو رہا، ہر زمانے میں اسی کبھی یہ اڑا دیا اتحاد میں، کبھی یہ اڑا دیا، کبھی یہ اڑا دیا اتحاد۔ یہ اتفاق چینی اور ایک چینی کا ڈبہ ہے، ایک پتی کا ڈبہ ہے، دونوں کو ساتھ جوڑ کے رکھ دے، یہ اتفاق ہے۔ اور اگر چینی کو اٹھا کے پتی ہے اس کو چینی میں ڈال دے تو یہ اتحاد ہے، اتحاد مل گیا مل گئی ہیں لیکن لذت نظر آ رہی ہے، چینی کا رنگ سفید ہے، پتی سیاہ، ملے ہوئے ہیں، اتحاد ہے، یہ دونوں نظر آ رہے ہیں کہ یہ چینی ہے، یہ مجھ سے زیادہ قرآن آسان کر کے بندہ سمجھا کو نہیں سکتا، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ کا مقدر ہے یا میرا مقدر ہے کہ میں سمجھا ہی نہیں سکتا، صحیح بات کسی ایک کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتفاق ہے۔ تیسری بات ہے انضمام، یہ اتحاد نہیں ہو رہا، انضمام ہو رہا ہے کہ اپنی چیزیں چھوڑ دو یا جو آپ کہتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں، یہ انضمام ہے۔ انضمام کیا ہے؟ چینی اور پتی تو آگے ملے ہوئے تھے، اس میں پانی ڈال دو اور 2 ابالے دے دو، پتہ نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اب نہیں پتا چلے گا چینی کہاں ہے پتی کہاں ہے، یہ انضمام ہے۔ ہم مذہب کے انضمام کے خلاف ہیں، اتحاد کے قائل ہیں، جی ہم اپنی بقا کو نہیں کھو سکتے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، بقائے دین کے لیے یہ تبلیغیں کر رہا ہوں صحیح بات تاکہ یہ میسج پہنچ جائے، میری بھی کوئی ڈیوٹی ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ واہ 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 تو اس نے پوچھا کہ یا علی، آپ کی ولایت کے انکار پر کفر واجب ہو رہا ہے، واہ واہ ٹھیک ہے، کفر تو ساتھ میں واجب ہو رہا ہے، مقدمے رسالت کے 2 گواہ ہیں، آپ حضرت علی کو ہٹا دیں، جہاں سے مرضی ہٹا دیں، چھٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں چھٹی تو اس ہاتھ میں بھی ہو گئی ہے، جو کل پڑی تھی اطیع اللہ اطیع رسول اللہ من کو، رسول اللہ کے اطاعت کٹھی ہے، ایک کو چھوڑ دے چھٹی پھر بھی ہوگی، دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ علی کی ولایت نہیں ہے، یہ تم مسخرہ بنایا، بڑھا دیا، کیا بڑھا دیا، بڑھانا کیا، ٹھیک ہے۔ میں اتنے دن سے تقریریں کر رہا ہوں، کیا بڑھا دیا مجھے بتا دیں، میری یہ مخالفت بھی بڑی ہوئی ہے کہ راجہ صاحب کو نہ پڑھاؤ، یہ چوہی صاحب کی مہربانی نے کہا نہیں پڑھانا، ہاں جی۔ تو گزارا یہ ہے کہ اس بندے نے سوال کیا کہ یا علی، اللہ کہہ رہا ہے کہ والذین هم علی اماناتہم وشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی شہادات پر قائم ہیں، ان شہادات میں آپ کی بھی شہادت ہے، یہ آپ کی بڑی فضیلت ہے؟ کہا نہیں، فضیلت ہے لیکن یہ میری بڑی فضیلت نہیں ہے۔ بندے نے کہا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویتمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا وانما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ آپ کی شان میں بڑی آیت ہے، کہا آیت بڑی ہے، یہ بڑی شان ہے ہماری، لیکن
ٹھیک ہے بڑی نہیں کہ ہمارا لنگر ملائکہ تک بٹ رہا ہے، واہ واہ واہ، شان بڑی ہے، کیا ماشاءاللہ. لیکن یہ ہماری میری سب سے بڑی فضیلت نہیں. سائل سوال کرتا گیا، آیتیں پڑھتے گئے، مولا بھی آیتیں کہتے کہ ہاں فضیلت ہے. 350 آیتیں اس نے پڑھی علی کی شان میں. واہ واہ، کبھی میری بھی زندگی ہوئی، موقع ہوا میں بھی 350 آپ کو سنا کے جاؤں. بسم اللہ جی. ٹھیک ہے، مولا ہر آیت کے جواب میں کہتے گئے فضیلت ہے یہ میری، لیکن لیکن بڑی یہ نہیں میری ہے، بڑی بڑی فضیلت بھی نہیں ہے. ہے. اس نے کہا اب بیدار ہو کے جملے سننے، جا بیٹھے. بسم اللہ جی. اس نے کہا یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہی آیت پڑھی. جو آپ نے جی، بتائی ہے، کیا بات ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ یہ میری بڑی فضیلت، جملہ سن لینا، یہ میری بڑی فضیلت ہے کہ اس خالق لا شریک نے، اس خالق لا شریک نے اور رسول کی گواہی دینے میں اس خالق لا شریک نے مجھے اپنے ساتھ شریک کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، کیا بات ہے. اس خالق لا شریک نے جو اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا برداشت نہیں کرتا. خدا جانے علی کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے گواہی رسالت میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہیں؟ تو یہ کیا بڑھا دیا میں تو قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے، کتنا ٹائم ہوگا؟ قبل 1 گھنٹہ ہو گیا اسی ایک آیت کو بیان کرتے ہاں ہوئے. نہیں. 53 منٹس. 50 منٹ ہو گئے. 53. 53 منٹ ہو گئے. تو گزارا یہ ہے کہ قبلہ ہم کوئی بڑھا نہیں رہے. یہ سارا دین جو کچھ ہے نا، یہ میں نے کہا نا کہ یہ اللہ کی ذات کی دلیل ہے محمد و علی، بالکل بالکل. بلکہ 14 کے 14. ٹھیک ہے، یہ جو کچھ کرتے رہے وہ دین بنتا رہا. بنتا رہا. یہ آپ کو تو یہ پڑھایا جائے یہ کلام اللہ کا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کا جو انہوں نے کہا وہ کہتا میرا ہی ہے، بولتے یہ رہے وہ کہا میرا ہے، یا اس کی اپنی مرضی. اس پہ تو آپ متفق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے سارے. تو اب میرے 2 جملے سن لو جی، کیونکہ میں خطابت میں تو جملے کہا نہیں کرتا ہوتا کہ یہ جو کرتے رہے جی وہ دین بنتا رہا. میں اس سے بڑھا کے بات کرتا رہوں، یہ جو کہتے رہے وہ قرآن بنتا رہا. بنتا گیا. واہ واہ جی واہ 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 واہ. آپ بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں کون ہے؟ اللہ. اللہ خود کہہ رہا ہے میں شروع کرتا ہوں. جو رحمان ہے، جو تو کوئی اور بندہ ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ بھی کوئی بندہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا تو کہتا تمام تعریفیں میرے لیے. میرے لیے. ٹھیک ہے، چلو ابھی بھی بات الجھی ہوئی ہے، آپ نہیں سمجھ رہے، میرے ساتھ نہیں چل رہے. الرحمن الرحیم. اب میں آخری جملہ کہنا لگوں، بچے بھی سمجھ جائیں گے. آگے آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہنے والا اللہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کون ہے بھائی؟ اکیلے رسول اللہ بھی نہیں ہے. ایاک نعبد ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جی یہ 14 کہنے والے ہیں اور ہم ہی تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ یہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں، تم ان سے مانگو. قرآن میں اللہ نے نہیں کہا، رسول کو دعا تعلیم کرائی، سیدہ کونین عطا کی تو یوں ہی کر دی. کائنہ تو اینا کل کوثر. ہاں جی، کیا بات ہے. قرآن عطا کیا تو یوں کر دی کہ ہم نے عطا میں دیا آپ کو. لقد آتیناک سبع من المثانی وقرآن الکریم، ہم نے آپ کو 7 مثانی دیے اور قرآن دیا.
اور لوگ سبا مسانی کو بھی قرآنی کہہ دیتے ہیں. وہ واو کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے. کبھی اس پہ بات کروں گا. ابھی جو میں کہنا چاہتا تھا, کیا کہہ رہا تھا جی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے ساتھ رہا کریں گے, اس طرح پیچھے رہ جائیں گے. مجھے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ سے. جڑا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کو ساتھ لے کے چلیں, آپ سمجھیں کچھ. ٹھیک ہے, میری بلا سے آپ سوئے رہیں, مجھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو ایاک نعبد و ایاک, یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یا بندہ کوئی کہہ رہا ہے؟ ہاں, یہ کہنے والے 14 تھے. ٹھیک ہے, ہم تیری عبادت کرتے, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ ہمیں نہیں, رسول کو بھی کہا کہ میرا حبیب مجھ سے دعا کر. قرآن دیا, نہیں کہا دعا کر. سید کونین عطا کی, نہیں کہا دعا کر. انا عطا, ہم نے عطا کر دی. یا کہا کہ دعا مانگ. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میں موومنٹ آف اسلام میں صدق دل سے داخل ہوں, صدق دل سے خارج ہوں. وَاجْعَلْنِي, اپنی بارگاہ سے, وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ, اپنی بارگاہ سے میرے لیے علی جیسا سلطان نصیر بھیج. شکل ملا, اللہ اپنے رسول کی ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا, علی سے مدد کرائے گا. تیری مدد کرنے وہ خود آئے گا. اپنے نبی کی مدد نہیں کرتا جی, ڈائریکٹ تو آپ کے کرنے آ تو جائے. تمہاری آئے گا. مت تو نہیں ماری گئی, فیوز تو نہیں اڑ گیا. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے جملہ کہا تھا, یہ جو کرتے گئے. اب یہ سننا ہے میرا آخری فضائل کا جملہ, کیونکہ آج اب میرے ساتھ نہیں, لہذا میں یہی ختم کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں کہ ایسے سر کپاتا رہو. یہ جو کرتے رہے وہ دین بنتا رہا. بڑے عظیم جملے ہیں. اگر یہ کبھی کھڑے ہو گئے تو اللہ نے کہا یہ قیام ہے, تو اللہ نے کہا یہ رکوع ہے, اور یہ جھکتے جھکتے سجدے میں چلے گئے, اللہ نے کہا یہ سجدہ ہے. اور کبھی سجدے سے اٹھ کے تھک کے بیٹھ گئے, اللہ نے کہا یہ تشہد ہے. واہ واہ, کیا بات. اور کبھی انہوں نے فاقے سے رہے کسی دن, تو اللہ نے کہا اسی کا نام روزہ ہے, اب تم بھی رہو. تو کہ یہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نہیں, تو یہ رہے اس لیے تم بھی رہو. اور ایک آخری جملہ خطابت کا, کبھی انہوں نے اپنے گھر کے ہی 7 چکر لگا لیے, تو اللہ نے کہا یہ طواف ہے, تم بھی کرو. تو ان کی اداؤں کا نام اسلام ہے. واہ واہ واہ. یہ کہتے گئے قرآن بنتا گیا. واہ واہ اللہ نے واہ. صلوات پڑھے بابا. ٹھیک ہے, نقشے پہ علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں. علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں, انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں. علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں, انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں. ان کے باپ دادا کی قدر و منزلت کو نہ پوچھ, ان کے باپ دادا کی قدر و منزلت کو نہ پوچھ, ان کے بچوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں. شاہ صاحب نے ربائی پڑھی ہے, تو میں بھی ایک آخری ربائی پڑھ کے مصاحب شروع کرتا ہوں. ہاں جی, مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد. واہ واہ. نصرت الانبیاء سرا, میں نے نبیوں کی پردہ غیبت میں رہ کے مدد کی. نصرت محمدا جہرا, اور سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت محمدا جہرا
محمد مصطفیٰ کی ظاہروں کے مدد کی. ٹھیک ہے, تو ایک جملہ کہوں خطابت کا, واہ واہ ہم علی اسے کہتے ہیں جو 1,24,000 نبیوں کا. ناصر ہو, واہ واہ میں نے کہا آپ سن نہیں رہے. واہ واہ ہم علی اسے کہتے ہیں جو 1,24,000 نبیوں کا مشترکہ مشکل کشا ہو. واہ 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 مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی علی مدد, مدد ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. ٹھیک ہے جی, کیا کمال علی کا. جب کہا کہ یا علی سو جاؤ, کہا میری جان کو خطرہ ہے, مجھے قتل کر دیں گے. علی کو پوچھنا تو چاہیے تھا نا, آپ کو خطرہ ہے تو مجھے خطرہ نہیں. میری کو تو جانا ہے. خدا کی قسم نہیں پوچھا مجھے کوئی روٹ. کہا جی ٹھیک ہے, ہاں, سو جاتے ہیں. کیا بات ہے, ہیں؟ کیا بات ہے. مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد, ہجرت میں ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا, جو صاحب آپ کے لیے ربائی ہے, کیونکہ آپ کا اس لیے نام لیا, آپ میرے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ بیٹھے چپ ہیں پوری تقریر میں. میرے ساتھ کوئی ناراضگی ہے؟ مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد, مدد ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. میں کیا کہوں کہ طالب نصرت کون کون. واہ واہ خیبر میں کیا بات ہے. ایک منٹ, جس سے پہلے ہاں, میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں. واہ واہ نہیں تو مجھ پہ نصیری کا لیبل لگا لگایا. ٹھیک ہے, میں بھی احتیاط سے کام لیتا ہوں. ایسے نہیں کہ ربائی پڑھ دوں, پیچھے سے اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ سارے مجھ پہ ہی پڑ جائیں. ہے جی, قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. واہ 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 وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں. صحیح ترجمہ ہے. صحیح ترجمہ. میرا حبیب نطق ہی نہیں کرتا جب تک میرا حکم نہیں ہوتا, جب تک وہی نہیں ہوتا. اب حبیب بولتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو پھر بولتا ہے. یہ جو خیبر میں کہا تھا اللہ نے نادے علی, تو علی کو پکار, اللہ نے کہا تھا یا رسول نے خود علی کو پکارا تھا. اللہ نے کہا اللہ نے کہا نادے علی, تو پکار. نادے علی کو بھی کہ اللہ نے کہا تھا پکار, اور رسول بولتا ہی نہیں جب تک اللہ نہ بولے. پہلے اللہ نے کہا ہے پھر رسول بولے. یہ آیت ذہن میں رکھ کے آپ ربائی سنیں. سنیں, ہاں, جی. آخری مصرع سنیں آپ. ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد, مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد. میں کیا کہوں کہ طالب نصرت کون کون. میں کیا کہوں کہ طالب نصرت کون کون. خیبر میں خیبر میں خیبر میں کبریا نے کہا یا علی مدد. میں کیا کہوں کہ طالب نصرت خیبر میں خود کبریا نے کہا یا علی مدد. ماں کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, تیرا مولا میرا مولا, ادھر ہے, سلامت رہے. مل کے سارے میں مل کے آواز دی. نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دعا کرو سارے مل کے, جتنے بھی بیٹھے ہو, اور کسی کی بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, کسی غریب سے غریب بندے کی, کسی مسکین سے مسکین کی بھی بیٹی دلہن بن کے اسی دن نہ ہو جائے. حسین وہ مظلوم ہے, آج پرسہ سرکار سید الشہداء کو بھی دو, اور پرسہ امام حسن کو بھی دو. امام حسن کا یتیم ہے, اور شہزادی آذربائیجان ام فروا کے ارمانوں کے تمناؤں کے چمن کے لٹ جانے کا بھی پرسہ شہزادی ام فروا کو.
یہ مہندی نہیں، مہندی کی رسم ہے، ایک الجھاؤ ہے میری قوم کے دماغوں میں پڑا ہوا. میں اس کو بھی تھوڑے سے 2-4 جملے، کیونکہ میں نے مجھے کل اور آج 1-2 چیزیں سننے میں آئی ہیں، مجھے بہت افسوس لگا اس کا. یہ مہندی نہیں جو آپ کی شادیوں پہ ہوتی ہے. آپ جب مہندی کی رسم کرتے ہیں، سب نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوتے، خوبصورت، ٹھیک ہے، تو یہ مہندی نہیں برخوردار. مولوی خامخواہ لوگوں کو گمراہ نہ کر. اور مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، میرے دونوں ہاتھ قرآن پہ ہیں، یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں تقریباً سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. مہندیوں پر لوگ کالے کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں؟ ہاں؟ مہندیوں پہ کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں. یہ مہندی کی رسم ہے جی. اور دنیا یتیم کی شادی پر بھی اختلاف کرتی. پہلے تو میں گزارش کروں گا، ہاتھ باندھ کے، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ دنیا کا سفر بہت معمولی سا سفر ہے. ایک برج ہے جس کو آپ کراس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت میں گزاریں اس وقت کو، اور 14 کا ذکر بھی عبادت ہے، اس میں بھی گزاریں. اور معصومین اور خدا کے متعلق، کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم ہے کلی ہے. بالکل، جس کی اطاعت مطلق کا حکم ہے اس میں چون و چرا نہیں ہوتی، سوچنا نہیں ہے. یہ معصوم کے سلسلے میں امام حسین نے کیا کیا، قاسم کی شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، کیوں کی تھی، وجہ کیا تھی، یہ سوال کر کے محشر میں پھنس جائیں گے. معصوم جو کرتا ہے اس کی اپنی مرضی. حالات نہیں تھے، کیوں کیا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا تھا. چپ کر کے، شرافت اسی میں ہے اور بچت بھی ہے. میں بڑا مفید مشورہ آپ کو دے رہا ہوں. یہ پیسے بوسے کر کے، یہ غلط کہا، وہ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا، اس میں مارے جائیں گے. چپ کر کے نا، سر جھکا کے اس دنیا سے، پنجابی میں کہتے ہیں نیوے نیوے ہو کے، یہاں سے چپ کر کے نکل جائیں. اسی میں عافیت ہے، ٹھیک ہے. یہ تبصرے یہ لے ڈوبیں گے. اور 14 اور خدا کے سلسلے میں کبھی کوئی تبصرہ نہ کرنا، ماشاءاللہ، نہیں تو نجات کا دروازہ بند ہے. تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جو علماء نے لکھی ہیں کہ حالات تو نہیں تھے شادی کرنے کے. سرکار سید الشہداء نے شادی کی قاسم کی. 2-4 وجہ ہیں، سن لیں. کئی تعبیریں کہ جی پانی تو نہیں تھا، مہندی کیسے گوندے گی. اور یہ ان کے نوکرانیاں اشارے کر دیں نا تو عرش سے کھانے آتے ہیں. تو پانی پانی کو رو رہا ہے. یہ تو مشیت کا جو کہ فیصلہ تھا، وفدائن و بے زب نظیم، اس کی انہوں نے تکمیل کرنی تھی. یہ محتاج نہیں تھے. واہ واہ. تو اس میں علماء نے جو اس کے لکھا ہے کہ عربوں میں ایک رواج تھا، قبیلوں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی تو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. تو جب کوئی قبیلہ دوسرے پہ حملہ آور ہو جاتا تھا، وہاں آتے اگر شادی ہوتی نا وہاں تو جنگ کو ملتوی کر دیتے تھے. ہو سکتا ہے حسین نے جنگ ملتوی کرنے کے لیے کہ میرا سیروں والا دیکھ کر شاید یہ حیا کر جائے. سمجھے؟ یہ عرب کا رواج تھا. if you turn over the pages of history you will come to know. پتہ کسی چیز کا ہے نہیں، باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے جی تو وہ ہے جی. جس نے بات کرنی ہے مجھ سے کرے. اور دوسری وجہ بانی شریعت کا حکم ہے، اور حسین خود بانی شریعت تھے. کیونکہ آپ کینیڈا اور امریکہ میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں، ہم تو شریعت کے ایک مسئلے پر بھی عمل نہیں کر رہے.
نہ بیٹیوں کے سلسلے میں کسی میں. صحیح بات. شریعت کا حکم ہے بیٹی اگر سن بلوغت کو پہنچ جائے اس کی فوراً شادی کرو. میں اس سے کھل کے نہیں پڑھ سکتا. صحیح بات. تو یہ یہاں 32 سال جو شادی نہیں کرتے اس کو کیا پتہ ہے حسین نے کیوں کی تھی؟ ہاں؟ شریعت کا مسئلہ. ہو سکتا ہے شہزادی فاطمہ کبریٰ اپنے سن بلوغت کو پہنچ گئی ہوں. پہنچ گئی ہو. بالکل. حسین کی مجبوری ہے کہ نہیں شادی کرنا. وہ بانی شریعت ہے. ماشاءاللہ. کیا میرے بات. ساتھ بولتے رہیں. کیا بات. میں یہ الجھے ہوئے مسائل کو حل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. آسان بات نہیں ہے. اس پہ بڑی تنقید بھی آئے گی اور میں اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوں. تو ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی. تیسرا حسین جیسا غیرت مند انسان. عربوں میں یہ رواج تھا کہ عورتیں اپنے شوہر کے نام سے پکاری جاتی تھی. بالکل. جو جوان لڑکیاں ہوتی تھی وہ اپنے باپ کے نام سے پکارتی ہیں کیونکہ فاطمہ کبریٰ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی. اب حسین علیہ السلام کے تو سامنے سارا امتحان تھا کہ جب یہ میری بیٹی قیدی ہو جائے گی تو فاطمہ کبریٰ بنت الحسین کہلائے گی. حسین جیسا غیرت مند یہ نہیں چاہتا تھا کہ فاطمہ کی نسبت میرے ساتھ آئے جوان بیٹی کی. لوگ کہیں گے بیٹی کی شادی کیوں نہیں کی. یہ بھی وجہ ہو سکتی. قاسم کی بیوہ کہلائے. ٹھیک ہے. تیسری وجہ یہ تھی. اور چوتھی وجہ جو اولاد والے بیٹھے ہوں. حضرت ام فروہ کو امام حسین علیہ السلام ماں کی جگہ بس سمجھتے تھے. امام حسن کی شہادت کے بعد. بالکل. مجھے اب بتائیں جو صاحبان اولاد بیٹھے ہیں رونے کے لیے بھی یہ جملے کافی ہیں. جس عورت کا خاوند مر جائے یہ مستورات سے گھر جا کے بے شک پوچھ بھی لینا. جس عورت کا خاوند مر جائے اور اس کا 2 سال کا بچہ ہو وہ اپنے ذہن میں ایک تاج محل بناتی رہتی ہے ایسے کروں گی کہ میرا بیٹا جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں گی میرے گھر دلہن آئے گی میرا اجڑا ہوا گھر آباد ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. اسی طرح کیونکہ جب سرکار امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس وقت شہزادہ قاسم 2.25 سال کا تھا. اب اسی جو ہر بیوہ کی حسرت ہے وہی حسرت شہزادی ام لیلہ کی بھی تھی کہ میرا قاسم جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں گی. اور شروع سے کہتی تھی کہ فاطمہ کبریٰ میری بہو ہے. سن لیں ماشاءاللہ. فاطمہ کبریٰ حسین میری بہو ہے. تو حسین فرماتے تھے جیسے آپ کی مرضی. تو اسی آس پہ بیٹے کو پالتی رہی. ہر سال شادی کے 2 جوڑے بناتی تھی ایک قاسم کے لیے ایک اپنی بہو کے لیے. اور قاسم کا جوڑا اٹھا کے نا شہزادی عالیہ زین السلام اللہ صلوات اللہ علیہ غیر معلمہ بی بی کے سامنے آ کے کہتی تھی شہزادی یہ میں نے قاسم کے لیے بنایا اور یہ دوسرا جوڑا قاسم کی دلہن کے لیے بنایا. عالمہ غیر معلمہ بی بی کربلا ہر وقت ان کے سامنے تھی منہ پلٹ کے رو دیتی. شہزادی ام فروہ سمجھتی کہ شاید بھائی حسن یاد آ رہے ہیں تو رو رہی. ہر سال شادی کے جوڑے بناتی رہی. 13 سال کا ہو گیا قاسم. ماں کی بھی یہ حسرت تھی. ام لیلہ کی بھی علماء نے لکھا درخواست تھی حسین قاسم نے مجھے پتہ ہے حسن بتا کے شہید ہو جانا ہے میری درخواست پہ قاسم کی شادی کر دیں تاکہ فاطمہ کبریٰ مجھے سہارا دیتی رہے گی اور میں کہوں گی قاسم کی نشانی میرے پاس رہے گی. اور خدا کی قسم جو میں نے مقدر کی کتابوں میں پڑھا ہے
کہ اگر بہو نہ بنتی نا فاطمہ کبریٰ، جس وقت قاسم مقتل میں جا رہا تھا، یہ حالت تھی ام فروا کی کہ شہزادی فاطمہ کبریٰ گلے مل مل کے سہارے دیتی تھی، اماں قاسم تو جا رہا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ علماء نے لکھا کہ شاید ام فروا مر جاتی اگر فاطمہ کبریٰ کا سہارا نہ ہوتا۔ تمہیں باتیں کرنی بڑی آسان ہے، دو ٹکے کے مولوی جو کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی، اس سے مجھ سے بات کراؤ۔ خدا کا نام ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے منت کر رہا ہوں، ان چکر بازیوں میں مت پڑو، ورنہ وہ سزا ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں سیدوں کے گھر کے سامنے۔ پھر آپ جھولا بناتے ہیں نا کہ نہیں بناتے؟ جھولا برآمد ہوتا ہے نا، تو یہ کیوں برآمد کرتے ہیں؟ شہزادی رباب کی حسرت تھی، کیونکہ عصر کے بعد بھی چولہے کو جلاتی رہتی تھی، تو یہ حسرت کی وجہ سے آپ نکالتے ہیں نا۔ بالکل۔ غازی کا علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کربلا میں غازی کا علم سرنگوں ہو گیا تھا، زمین پہ گر گیا تھا، آپ بڑے احترام سے بسم اللہ پڑھ کے اٹھاتے ہیں کہ غازی تیری حسرت تھی نا کہ حسین کا علم بلند رہے۔ یہ علم غازی کی حسرت میں اٹھایا جاتا ہے نا۔ ام فروا کی نہیں حسرت تھی میرے بیٹے کی شادی ہو، میرے بیٹے کی مہندی ہو، ٹھیک ہے؟ تو تصورات میں 10ویں کی رات شہزادی ام فروا نے کیا کیا؟ وہ جوڑوں والا صندوق نکالا، ایک جوڑا قاسم کو پہناتی، ایک فاطمہ کبریٰ کو پہناتی، اور پھر شہزادی زینب عالیہ سے کہتی ہیں قاسم کو جوڑا کیسے لگ رہا؟ یہ ارمان ہے، پتہ صبح بیٹے نے ادھر شہادت کی بھیک بھی مانگ رہی ہیں حسین سے، بالکل، کہ میرا بیٹا کل شہید ہو جائے۔ یہ حسرت تھی، جوڑے بدل بدل کے پہناتی رہی، ٹھیک ہے؟ یہ ماں کی حسرت ہے۔ تو خدا کا نام ہے، میرے قرآن پہ دونوں ہاتھ ہیں، حسرت سمجھ کے مہندی پہ اعتراض نہ کیا۔ ماں کی حسرت نہیں تھی یار، باقی تو ساری رسمیں آپ حسرت میں کرتے ہیں، مہندی پہ آپ کو بہت سارے مسئلے یاد آ جاتے ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا علاقائی رواج ہے، مہندی عربوں میں بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے۔ تو میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بندہ فضول بحثوں میں نہ پڑے، اپنی عاقبت خراب مت کرو۔ یہیں آ کے میں نے سنا اور مجھے کافی دکھ ہوا ہے، میں اضطراب میں رہا ہوں، اس لیے یہ چند باتیں میں نے گزارش کی۔ اب میں شہادت کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک دن شہزادہ قاسم، اس وقت قاسم کی عمر 10 سال ہے، 57 ہجری، شہزادہ قاسم باہر سے روتا ہوا ہے، مدینہ منورہ، سرکار امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے، سرکار غازی عباس علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت عبداللہ علیہ السلام تشریف فرمائے، علی زین العابدین علیہ السلام تشریف فرمائے، باقی بھی خاندان بنی ہاشم کے افراد موجود ہیں۔ شہزادہ قاسم آ کے نا اپنے چچا حسین علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ چچا مجھے فنون جنگ سکھائیں۔ کہا قاسم ہاتھ کیوں جوڑ رہا ہے؟ کہا میں آج بازار میں گیا ہوں، وہاں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس قاسم کے باپ کے جنازے پر ہم نے تیر مارے تھے، میں نے ان سے بدلہ لینا ہے، مجھے جنگ سکھائیں۔ تو غازی عباس نے کہا قاسم رو نہیں، میں تمہیں جنگ سکھاؤں گا۔ غازی عباس استاد تھے قاسم کے، قاسم نے عرب میں۔ تو عزادارو، وقت گزرتا گیا، سید اجڑ گئے،
10ویں کی رات آ گئی جو سیدوں کی آخری رات تھی. سرکار امام حسین شہزادی لیلا کے خیمے کے پیچھے سے گزر رہے ہیں. غازی عباس، شہزادے علی اکبر اور شہزادہ قاسم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. سرکار امام حسین ٹھہر گئے گفتگو سننے کے لیے. غازی کہہ رہے ہیں کہ اکبر، مجھے آج نامی کے دن سرکار امام حسین نے کہا تھا کہ کل میرا اکبر دریا کے کنارے برچھی کھا کے سو جائے گا اور میری آنکھوں کا نور جاتا رہے گا اس کے بعد. تو غازی شہزادہ علی اکبر کہتا ہے بابا آج مجھے بھی نا خیمے کے پیچھے لے گئے تھے اور کہا تھا اکبر میں کربلا کی جنگ کا آغاز تم سے کرنا چاہتا ہوں اور اکبر کل میری کمر ٹوٹ جائے گی، انکسر ظہری. کل تیرا چچا عباس مارا جائے گا اور عباس نہیں مرے گا، اس کے بعد تیری پھوپھی کے سر پہ ردا نہیں ہوگی. شہزادے قاسم نے شہزادہ علی اکبر کی بھی بات سنی اور شہزادے سرکار غازی عباس کی بھی بات دونوں سنی. تو آ کے نا ایک ہاتھ غازی عباس کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر پہ قدموں پہ. کہا تم میں سے اکبر تو میرے چچا کی آنکھوں کا نور ہے، غازی آپ میرے زور کمر ہیں میرے چچا کا. نہ چچا آپ جائیں نہ علی اکبر تو جاؤ، میں جاتا ہوں. غازی کہتے ہیں اکبر تو کیوں جاتا ہے، قاسم تو کیوں جاتا ہے؟ رو کے کہتا ہے کہ نہ حسین کی نظر کا نور ضائع ہوگا نہ کمر ٹوٹے گی. میں تو لاوارث ہوں، میری ماں چند دن رو کے زندگی کے دن گزار دے گی. ماتم بھی کرتے آؤ، کوئی بندہ ہاتھ پیارا نہ کرے، علی کی بہو اجڑ گئی ہے آج. امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے. کہتے قاسم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قاسم عباس کے جانے سے میرا ایک نقصان ہے. کیا سن رہے ہو؟ میں مذاہب تو پڑھ گیا ہوں. اکبر کے جانے سے میرا ایک نقصان ہے. قاسم تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہیں. ایک تو میرے بھائی کا گھر قیامت تک کے لیے بند ہو جائے گا اور دوسرا میری بیٹی کربلا کے دشت میں اجڑ جائے گی. کوئی بندہ نہ رہ جاؤ سینے پہ ہاتھ مارے. امیر بن کے مصائب نہ سنا کرو. نو محرم کو سرکار امام حسین نے علی اکبر کو بلایا اور بلا کے علی اکبر کو بڑی دیر گلے لگا کے علی اکبر کی پیشانی چومتے رہے. شہزادہ قاسم دیکھ رہا تھا. میں یتیم بچوں کی ادا سمجھا رہا ہوں. شہزادہ قاسم دیکھ رہا تھا. آ کے اماں سے کہتا ہے اماں چچا آج نا اکبر سے مل رہے تھے اور بڑے بوسے دے رہے تھے پیشانی پہ. میرے بابا بھی مجھے اسی طرح بوسے دیتے تھے. کربلا کے میدان میں 10ویں کی رات 7 دفعہ میں فروا نے پھیرا. میں کربلا کی ماؤں پہ اپنی بہنوں کے بیٹیوں کے پردے قربان کر. کوئی ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا مارا جائے، کوئی بیوہ نہیں چاہتی میرا یتیم مارا جائے. 7 دفعہ بھیجا ہے قاسم. چچا سے اجازت مانگ. سرکار حسین اجازت نہیں دیتی. روتا ہوا واپس آتا ہے. جب 7ویں دفعہ آیا نا شہزادہ قاسم
دیکھنا میری طرف. ماں کو آ کے سلام کیا, ماں نے سلام کا جواب دے کے رخ پھیر لیا. دوسری طرف آیا, ماں نے پھر رخ پھیر لیا. ایک ماں ہی آسرا تھی, بابا تو تھے کوئی نہ. چپ کر کے نا خیمے کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. شہزادی فروا برداشت نہ کر سکی, اٹھ کے دوڑی. کہا قاسم روتا کیوں ہے؟ قاسم میں نے تجھے صرف ماں بن کے نہیں پالا, میں نے تجھے باپ بن کے بھی پالا ہے. اما میں کیا کروں, آپ کہتے ہیں چچا سے اجازت لیں, چچا اجازت نہیں دیتا, آپ اسے بات نہیں کرتی. شہزادی فروا امام حسن نے ایک وصیت کی تھی کہ فروا ایک وقت آئے گا میرا بھائی ساری زندگی میں تیری کوئی بات نہیں ڈالے گا, ایک وقت آئے گا تم اصرار بھی کرتی رہو گی, حسین بات نہیں مانے گی. میں قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھ رہا ہوں, اس وقت یہ کھول کے میرے بھائی کو دے دے. وہ خیال آیا, کہا تعویذ کو لیا, قاسم کو بھی ساتھ لیا. دو موقعوں پر ساری زندگی امام حسین نے شہزادی فروا کو ماں سمجھا, ماں کیا کیا پکارا. دو مقام پہ شہزادی کو مولا حسین کی منت کرنی پڑی. بتا رونے کے لیے جملے کافی ہیں. ایک 28 رجب کو جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے نا, فہرست تیار ہو رہی تھی, قاسم کو ساتھ لے کے آ کے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی مولا حسین نوکرانی کو بھول نہ جانا. حسین رو کے کہتے آپ میری اماں ہیں, حکم کرے, کوئی جائے نہ جائے آپ میری ماں ہیں, آپ پہلے ٹریول پہ ہوگی. اور ایک آج 10ویں کا دن رات ہے کہ شہزادی فروا قاسم کو لے کے چلی. سرکار نے دیکھنا میری طرف سے ماتم کرنا, ماتم بھی کرتے آؤ, سیدوں کا کچھ نہیں رہ گیا. قاسم کو ساتھ لیا, چلتے ہوئے آ رہی. غازی عباس سرکار امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے. کہا غازی جلدی کر, میری ماں آ رہی ہے, کرسی لے کے آ. تو شہزادی فروا نے جملے سن لیے, کہا نہیں مولا کرسی نہ منگائے, کرسی کی کوئی ضرورت نہیں, میں آج سوالی بن کے آ رہی ہوں. تو عزیز سے کہتے ہیں میں نے قاسم کو آہستہ سے اجازت تو نہیں دینی تھی, اب میری مجبوری, میری ماں آ گئی. تو تمہیں فروا قریب آئی اور آ کے وہ تعویذ سرکار امام حسین کو دیا کہ مولا یہ تعویذ ہے. امام حسین نے خط کو کھولا, خط پہ جملہ تھا من الحسن الی حسین الغریب. کیا سن رہے ہیں یار, من الحسن الی حسین الغریب. میرا غریب بھیا, مجھے موت نے اجازت نہیں دی, ورنہ میں بھی فروا کے ساتھ آتا پھر سے درخواست کرنے کے لیے کہ کربلا کے شہیدوں میں میرے بیٹے کا نام لکھ دے. خط پڑا, رونے لگے. ایک جملہ کہا اجازت دینے کے لیے, سن لینا, میرا دل کانپ رہا, میں کہوں کیسے. جس 6 ماہ کے بچے کی ماں سن رہی ہوگی اس نے کیسے سنے ہوں گے یہ جملے رباب نے. جب سرکار امام حسین نے کہا قاسم تو ہے, کل تیرا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا. قاسم تڑپ کے کہتا ہے میں نے جو مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے, اب آ کے بٹن تڑاک تڑاک کر کے گڑائی لی, ٹوٹ گئے. کہتا مولا کس کی ضرورت ہے میری زندگی میں اصغر کو خیمے سے اٹھا کے لے.
کہا نہیں قاسم کسی کی ضرورت نہیں تمہاری زندگی میں، کیونکہ خیمے سے اٹھا کے لے جائے. قاسم کو اجازت ملی تو ہر بیوی تھی یا کہہ رہی تھی، لیلہ فرما رہی تھی کہ ام لیلہ کہہ رہی تھی کہ اکبر کل کربلا کی ابتدا تم نے کرنی. اور محمد کی ماں بیٹوں سے کہہ رہی تھی تم حسین کا صدقہ ہو، کل سب سے پہلے تم نے قربان ہونا. 6 ماہ کا اصغر اٹھا کے کہہ رہی تھی اصغر تیر بابا کو نہ لگ جائے، اصغر سب سے پہلے تو جانا. شہزادی ام فروہ نے سنا، بڑا مسائب کے دیگر میرا دل کٹ رہا ہے، میں نے کیسے پڑھنا ہے، سننا کیسے. شہزادی فروہ نے یہ گفتگو سنی، شہزادی کہنے تھی وہاں آئی، کہتی ہیں لیلہ نہ تیرا بیٹا جائے نہ رباب تیرا بیٹا جائے، نہ شہزادی عالیہ آپ کے بیٹے جائے، نہ رقیہ تیرے بیٹے جائے. میں بیوہ ہوں، آپ وارثوں والی ہیں، تمہارے بیٹوں کے وارث ہیں، میرا بیٹا لاوارث ہے، میرا بیٹا بھیج دے سب سے پہلے. روتے بھی ہو اور پیسے کی دعائیں بھی مانگتے ہو. امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ قاسم کو تیار کر. قاسم کی ماں وہی کبھی ریتے کربلا اٹھا کے اکبر کی قاسم کے تھیلی پہ ملتی تھی، قاسم یہ تیری مہندی ہے. یار یہ حسرتیں ہیں بدبختوں، کن چکروں میں تو پڑے. کبھی کپڑے پہناتی تھی، کبھی دولہا بناتی تھی. جی بیٹا مقتل میں جا رہا ہے، آسان نہیں ہے، کسی بیوہ ماں سے پوچھو. تو شہزادہ قاسم تیار ہوتا رہا. امام حسین علیہ السلام نے خود کپڑے آخری پہنائے، ایک سفید لباس لائے. امام حسین سلا ہوا کوئی نہیں تھا، کفن کی طرح تھا. البسا کفن قاسمن، معصوم کہتے امام زمانہ البسا کفنن قاسمن، قاسم کو حسین نے کفن پہنا دیا. زینب عالیہ قریب آ کے کہتی ہیں، شہزادی عالیہ شریکت الحسین بھیا ہمارے مرحوم بھائی کا بیٹا تھا، آپ نے کفن پہنا دیا. حسین رو کے کہتے ہیں کان میں آہستہ سے کہ ام فروہ نہ سنے، بہن قاسم کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ سجاد جب 12 محرم کو آئیں گے نا، کس کس کو ٹکڑوں کے چنیں گے، میں ابھی کفن پہنا کے نہ جاتا. تو شہزادی عالیہ نے امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو کہا قاسم کرسی پر میرے سامنے بیٹھ. شہزادہ قاسم کرسی پہ بیٹھا. میں نے جہاں بھی یہ جملے پڑھے ہیں کئی جگہ تو میں اس کے بعد شہزادہ قاسم کی شہادت نہیں پڑھ سکا. کئی جگہ بڑا سخت دل کر کے میں نے شہادت پڑھی. امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو کرسی پر بٹھایا اور کرسی پر بٹھا کر شہزادہ قاسم کو سرکار امام حسین علیہ السلام نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر امام حسن کی دستار اٹھائی ہاتھوں پر. اور دستار جب باندھ رہے تھے نا، جو کچھ میں نے مقتل کی زبانی ائمہ کی زبانی سنا ہے کہ جب پہلا پیچ باندھا ام فروہ نے قرآن کی پیٹتے ہوئے آیت پڑھی وفدیناہ بذبح نذیر. قرآن سنتے آئے، میں مصائب بھی قرآن میں ہی پڑھا کرتا ہوں. اور زینب عالیہ نے سر کو پیٹتے ہوئے کہا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم
ومن عنده علم الکتاب. شہزادی لائلہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے باپ نے کہا فقل تعالوا ندعو ابنانا ونساءنا وانفسنا وانفسکم. اور پیش بانٹتے آئے. پھر حسین ایسے ایسے پیش بانٹتے گئے. شہزادی ام کلثوم نے آیت پڑھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. شہزادی رقیہ پڑھ رہی تھی یوفون بالنذر ویخافون یوم کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا وانما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء. اور سید زادیاں ماتم بھی کر رہی تھی, قرآن بھی پڑھ رہے بھی, آپ بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے قاسم. رباب نے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت پڑھی اور سکینہ کہہ رہی تھی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی الجنۃ. تو عزادارو ساری بیبیاں قرآن پڑھ رہی تھی, ماتم بپا تھا. اچانک مجھے نہیں پتا میں نے پڑھنا کیسے, آپ نے سننا کیسے. ماتم بپا تھا لیکن قیامت بپا ہو گئی تھی اس وقت خیموں میں, جب حسین کی بیٹی نے مہندی والے ہاتھ عبا سے باہر نکال کے سر پہ ماتم کر کے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حسین نے تحت الحلق باندھ دیا روتے بھی ہو, اپنے حصے کی دعائیں بھی مانگتے ہیں. کو شہزادہ قاسم میدان میں جانے لگا. مولا جزا دیں رونے والے کو, آپ بلک بلک کے رو رہے ہیں. یہ قاسم کی مائیں آپ کو جزا دے سکتی ہیں. شہزادہ جب جانے لگا نا تو ساری بیبیاں ملی. فاطمہ کبریٰ بھی پاس آئیں, کہتے ہیں قاسم تو جا رہا ہے, اب محشر کو میں ملاقات ہوگی, معاشر میں بھیڑ بہت ہوگی, میں پہچانوں گی تمہیں کیسے؟ سیدوں کا مقدر یار, کسی کو کفن ملا کوئی نہیں, کسی کو ملا ہے تو آدھا ملا ہے. سیدوں کا مقدر آباد تھے تو عرش سے جوڑے آتے تھے, اجڑے تو ایسے اجڑے کہ کفن تک نہ ملا. قاسم نے کفن پہنا ہوا تھا. شہزادی رقیہ کہتی ہیں محشر میں قاسم بھیڑ بڑی ہوگی, جملے سن لینا ماتم کے لیے کافی ہے, قبر میں بھی رونے کے لیے کافی. قاسم ملاقات میں تمہیں پہچانوں گی کیسے؟ قاسم نے اپنے کفن سے ٹکڑا پھاڑا, آدھا کفن پھاڑا اور شہزادی فاطمہ کبریٰ کو دے کے کہا محشر میں جو آدھے کفن والا بندہ نظر آ جائے نا سمجھنا وہی قاسم ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کو کفن ملا نہیں, جس کو ملا ہے اس کو آدھا ملا ہے. عزادارو فخر العلماء ہمارے گزرے ہیں, علامہ کلب حسین ہندوستان کے رہنے والے. ان کی روایت ہے کہ شہزادہ قاسم بیویوں سے مل کر خیمے سے نکلا ہے. 5 قدم قاسم کا گھوڑا آگے گیا تھا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے پیچھے سے آواز دے کے کہا, خدا جانے شہزادی عالیہ پہ کیا کیفیت گزری تھی. خیمے کی چوب سے شہزادی نے سر مارا تھا جب قاسم باہر جا رہا تھا, بھائی کی آخری نشانی تھی. قاسم نے دیکھا کہ پھوپھی کے سر سے خون بہ رہا, تڑپ کے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی. کہا پھوپھی کیوں آئی ہیں؟ کہا قاسم تو نہ جا, قاسم میرا دل گھبرا رہا ہے. تو قاسم نے کہا پھوپھی مجھے اجازت دے, چچا کا حکم ہے. تو علامہ لکھتے ہیں کہ چند قدم گھوڑا اور آگے گیا تھا, پھر ایک آواز آئی شہزادی رقیہ کی کہ قاسم
تو نہ جا، میں اپنے بیٹے مقتل میں بھیج دیتی ہوں. اور چند قدم ابھی علامہ لکھتے ہیں کہ چند قدم گھوڑا اور آگے گیا، 10ویں قدم پہ گھوڑا تھا تو شہزادی رباب آئی، اصغر اٹھایا ہوا ہے جی، اصغر اٹھایا ہوا ہے. کہا کہ قاسم، میں سید الشہداء سے کہتی ہوں قاسم کو واپس بلا لو، میرا اصغر بھیج. تو کہا نہیں، بابا کا حکم ہے. قاسم نے علی اصغر کو اٹھایا، چھاتی سے لگایا، منہ چوما، اور ایک بات قاسم سے کہی، رونے والوں کیسے پڑھو؟ کہتا اصغر تو چھوٹا ہے نا، باقی سب نے شہید ہو جانا ہے، تو مدینے جب جاؤ گے نا تو میرے بابا کی قبر پہ جانا اور جا کے کہنا بابا قاسم آخری دفعہ سلام کہتا تھا. آخر پہ سکینہ خاتون نے گھوڑے کو روکا اور کہا قاسم ذرا گھوڑے سے اتر، میں نے تیرے ہاتھوں پہ مہندی لگانی، تیری دوسری بہن فاطمہ کبریٰ تو فاطمہ صغریٰ تو مدینے میں رہ گئی، اب دونوں بہنیں ہوتی نا مہندی لگانی تھی. کربلا کی مٹی اٹھا کے قاسم کے ہاتھوں پہ مار رہی ہے. حسرتیں دیکھو سیدوں کی، سیدزادیوں کی. قاسم رخصتوں کے میدان میں آیا، قلب لشکر پہ حملہ کیا، ہزاروں کو فنار کیا. میمنہ پہ حملہ کیا، ہزاروں کو فنار کیا. میسرہ پہ حملہ کیا، ہزاروں کو فنار کیا. عمر سعد نے دیکھا ایک ارزق نامی بہت بڑا پہلوان تھا جو اپنی زندگی میں کہا کرتا تھا میں علی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو اتفاق نہ ہوا. لیکن یہ کربلا آیا تھا کہ چلو علی تو نہیں ہے، میں علی کے بیٹے عباس سے مقابلہ کروں. یہ اس لیول کا پہلوان تھا. ارزق شامی اس کا نام ہے. عمر سعد نے ارزق شامی کو کہا کہ ارزق اسے بچہ نہ سمجھو، یہ ساری فوجوں کو مار دے گا، یہ علی کا پوتا ہے. ارزق تو اس کے مقابلے میں جا. تو ارزق غصے میں آ گیا، کہتا تو نے میری توہین کی، میری ٹکر کا تو سوائے عباس کے اس میدان میں آئے کوئی نہیں، تو مجھے بچوں سے لڑا رہا. تو میں خود تو نہیں جا سکتا، یہ میری توہین ہے. میرا بیٹا بڑا بہادر ہے، وہ بھی یہ اکیلا 3000 آدمی سے لڑتا تھا. یہ ارزق اس نے کہا میرا بیٹا بھی بڑا بہادر ہے، وہ بھی 500 آدمیوں کو شکست دے دیتا ہے فن حرب میں. تو میں اس کو بھیجتا ہوں، اس سے چھوٹے بیٹے کو. بیٹا ادھر خیام میں کیا حالت ہے؟ سرکار حسین ایک ٹیلے پر ہے، ایک ٹیلے پہ حضرت عباس کھڑے ہیں، در خیمہ پر شہزادی فضا کھڑی ہے، اور خیمہ کے اندر علی کی علی بیٹی کھڑی ہے، اور ماں ام فروہ مسلح پر ہے. نظروں کا مسلسل ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. قاسم لڑ رہا ہے. غازی نے پکار کے کہا قاسم ارزق کا بیٹا آ رہا ہے، یہ بڑا فن ماہر کے، یہ گرز مارنے کا بڑا ماہر ہے. یہ جب گرز مارے گا نا تو اس کے ڈھال پہ گرز کو روکنا، اور روکنے کے بعد فوراً ادھر ایک ہاتھ سے روکنا، دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے میں نیزہ مارنا. اس نے وار کیا، قاسم نے بالکل اسی طرح وار کیا، اس کا بیٹا مارا گیا ارزق کا. اس نے غصے میں دوسرا بیٹا بھیجا، وہ بھی مارا گیا. اس نے تیسرا بیٹا بھیجا، وہ بھی مارا گیا. جب اس کے چاروں بیٹے مارے گئے نا تو یہ بڑے غصے میں للکارتا ہوا آیا. بس اس کا للکارنا تھا کہ غازی عباس تڑپ گئے،
آ کے اپنا امامہ اتار کے اور امام حسین کے قدموں پر پھینکا اور قدموں پر سر رکھ کے کہتے ہیں مولا قاسم جیسے نازک بچے اس ظالم سے نہ مروا، مجھے بھیجے۔ مولا قاسم جیسے نازک بچے نہ مروائے، مجھے اجازت دیں۔ کہا عباس اپنے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، غازی عباس کھڑے ہیں، عرض کار ہے۔ غازی کہتے ہیں قاسم یہ عرب کا نامور پہلوان ہے، بڑی احتیاط سے جنگ کرنی ہے، یہ گرز مارنے کا بہت بڑا ماہر ہے۔ یہ جب گرز مارے نا تمہیں، دیکھنا میری طرف، یہ جب گرز مارے تو تم نے گھوڑے کو وہاں سے بائیں جانب سرکا دینا ہے، اور اس کا گرز زمین پر جا کے لگے گا، اور اس کا جب سر جھکے گا اسی وقت اس کے سر پہ وار کر دے۔ قاسم نے اسی طرح وار کیا، قاسم کا وار کرنا تھا، اس کا جسم جدا ہو گیا، سر جدا ہو گیا، اور قاسم نے نیزے کی نوک پہ اس کا سر اٹھا کے پورے 9 لاکھ بدماشوں کو دکھایا تھا کہ میں علی کا پوتا ہوں۔ بس اس کے آگے پھر میں مصائب کیا پڑھوں۔ اس کے بعد عمر سعد نے ملعون نے کہا کہ چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لو۔ امام زمانہ نے یہ جملے ماتم کرتے ہوئے پڑھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ قاسم کو گھیرا کیسے کیا ہے، کہ 5000 فوج ایک طرف تھی، 5 ایک طرف، 5 ایک طرف، 5 پیچھے، درمیان میں شہزادہ قاسم تھا۔ اس نے کہا چاروں طرف سے حملہ کر دو، تلواروں سے، نیزوں سے، برچھیوں سے، تیروں سے۔ جب حملہ ہوا امام زمانہ فرماتے فحاصروا، قاسم گر گیا، فحاصروا من کل جانب، قاسم چاروں طرف سے گر گیا۔ کیا سن رہے ہو؟ وہ مکان ہر طرف سے، وجراہو بالسیوف، اور تلواروں پہ تلواریں برسنے لگی، والسہام والسنان والحجار، اور تیر برسنے لگے۔ جس ظالم کے پاس کچھ نہیں تھا نا اس نے قاسم کو پتھر مارے۔ اور ایک شیبہ ملعون ہے، میں مر جاؤں یہ جملے نہ کہتے، امام زمانہ کے قول ہے، جس نے ہمارے مصائب پہ پردہ ڈالا اس نے ہم پہ ظلم کیا۔ ایک شیبہ ملعون ہے، اس نے بڑھ کر دوڑ کر قاسم لڑتا جا رہا تھا، اس نے پشت اقدس میں نیزہ مارا، قاسم گھوڑے کی زین پر نہ سنبھل سکا، اور جب گھوڑے سے اتر رہا تھا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ جس سوار کا رونے والوں پاؤں رکاب میں پھنس جائے نا اس کا سر زمین پر پٹکتا رہتا ہے۔ گھوڑا دوڑ رہا تھا، امام زمانہ زیارت نائیہ میں قاسم کو سلام کرتے ہو کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کی گردن، کیسے میں پڑھوں، جس کی گردن گھوڑوں کی ٹاپوں سے جدا ہو گئی۔ روتے بھی آپ نے اس سے کی، دعائیں بھی مانگتے آؤ۔ مجھے بتائے، ابھی ذاکر اہل بیت پڑھ رہے تھے کہ اگر حسین ابا نہ بچھاتے تو قاسم کا چننا آسان نہیں تھا۔ ہیں جی، مجھے آپ ہی بتائے، آپ نے حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی غریب سے غریب کا بھی کوئی جنازہ دیکھا ہے جو بوڑھا باپ یوں اٹھا کے لایا ہو؟ کوئی دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ حسین کی مظلومیت، ٹکڑے چن رہے تھے، یہ مصائب آپ تک پہنچانے کے لیے امام جانتے تھے۔ اچانک ایک ہاتھ آگے بڑھا، کچھ ٹکڑے تھے، کہا بھیا یہ بھی رکھ لو، امام حسن تھے، میں چن کے لایا ہوں گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکال۔ تو ساتھ ہی کہا کہ بھیا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں بھیا حسین علیہ السلام سے کہ بھیا
कासिम ने वफा की है, हुसैन फरमाते हैं जैसे तेरे बेटे ने वफा की है किसी ने नहीं। रोज़ादारों, इमाम हुसैन गठड़ी उठा के ना यूं जैसे मजदूरों ने उठाई होती है, खेमे में आए। गठड़ी खेमे में नहीं ले जा सके। खेमे के जो अंदरूनी दीवार थी, कनात थी, उसके अंदर आके गठड़ी रखी और पहले अपनी तीनों बहनों को बुलाया, शहजादी आलिया को, शहजादी उम्मे कुलसूम को, शहजादी रुकैया को, और रो के कहते हैं मैंने कासिम की मामा को बुलाना है, ये टुकड़ों को मुझे कासिम को जोड़ दो, मुझे नहीं समझ आती कासिम को कैसे जोड़ूं। शहजादियां काफी देर जोड़ती रही, कहने लगे मौला हुसैन कासिम हमसे नहीं जुड़ सकता। कासिम की माँ को बुलाया गया, ज़ादार आखिरी जुमले मसाहिब के मातम कर अब पैसे की दुआएं भी मांगते रहो। कासिम की माँ शहजादी फिजा को भेजा, तीनों अली की बेटियां आई, मौला कायनात की बेटियां आई शहजादी उम्मे फरवा को लेने के लिए। शहजादी उम्मे फरवा की क्या हालत है, कभी इस कनात से टकरा जाती है, कभी कनात की इस तरफ टकरा जाती है। दोनों हाथ पकड़ के लाई और आके कठड़ी बंद थी। शहजादी आलिया ने गठड़ी खोली और मैं मर जाऊं, कोई माँ बेटे को इस तरह टुकड़ों में बोटियों में तकसीम हुआ ना देखे। हैरान होके कहती है मौला हुसैन से के मौला कासिम नहीं आया, मेरा कासिम कहाँ है? कहा यही कासिम है। अज़ादारों, शहजादी टुकड़े उठाती रही, चूमती रही, फिर रो के कहती है हुसैन अलैहिस्सलाम को, हुसैन मुझे कासिम के रुखसार नहीं मिलते, मैंने रुखसार चूम लेते। क्या जरूरत है यार, मातम करते हो मेरे साथ। हर बंदा सीने पे हाथ मार के हाय कासिम। सरकार इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि मेरी बेटी फातिमा कुबरा को लाश पे लाओ। अज़ादारों, फातिमा कुबरा लाश पे आई और जब आके कासिम को टुकड़ों में बिखरा हुआ देखा, एक एक टुकड़ा उठाती थी, उठा के चूमती रही, फिर टुकड़ों से खून इकट्ठा किया। खून इकट्ठा करके फातिमा कुबरा खुदा जाने मेहंदी लगा रही थी, क्यों हाथों पे खून इकट्ठा कर रही थी। और खून इकट्ठा करके शहजादी जब सर पे मलने लगी ना, बीबियों में कोहराम बपा हो गया, अल्लाह का अर्श कांपने लगा, फरिश्तों में मातम हो गया, पुराने जन्नत में मातम बपा हो गया। हुसैन दौड़ के आए, कहा फातिमा कुबरा क्या कर रही हो, अल्लाह का अर्श जमीन पर गिर जाएगा। और अज़ादारों, आखिरी जुमला मसाहिब का, मजलूम करबला से बड़ा गरीब कोई नहीं। ये जुमले हुसैन ने जो कहा था, मैं गरीब हो गया हूँ, कब गए जब अली कासिम की लाश के टुकड़े रखे, देख रहा आखिरी जुमला में मसाहिब इसी पे खत्म कर रहा। इधर कासिम की लाश के टुकड़े रखे, इधर शहजादे अली अकबर की लाश रखी, हुसैन बैठे और एक हाथ अली अकबर की लाश पे रखा, एक कासिम के टुकड़ों पे। खुदा ऐसा वक्त किसी को बाप को न दिखाए, मातम कर लो। और लाश पे हाथ रख के कहते हैं मेरा अल्लाह, मैं आज गरीब हो गया, मेरा ना अकबर रहा ना मेरा कासिम रहा, मेरा अल्लाह मैं गरीब हो गया। मेहंदी को बराबर करेंगे। अज़ादारों, कासिम की माँ को भी पुरसा दो, इमाम हसन को भी पुरसा दो। करबला में कासिम से बड़ा कोई शहीद नहीं है।